پارٹیز ہوتی کہاں ہیں اور کیا ہوتا ہے ان پارٹیز میں؟ پارٹیز جو ہوتی ہیں گڈاپ ٹاؤن میں فارم ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ کپلز کو بلواتے ہیں تقریباً 200-300 کی تعداد میں، نشے وغیرہ کرتے ہیں۔ آئس جیسے کہ دیکھ لیں آپ، ڈرنک 10 طرح کی وہاں موجود ہے۔ لڑکیوں کو ایک لت لگا دیتے ہیں یہ۔ پولیس وہاں پہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ فارم ہاؤس والے آلریڈی پولیس سے رابطے میں ہوتے ہیں، کوئی ایس ایچ او کا بیٹا ہے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر کا بیٹا ہے، اس قسم کے تو لوگ وہاں موجود ہوتے، کیسے کارروائی ہوگی؟ الطاف آبڑ ہے، وہ خود پولیس والا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پروٹوکول دیتا ہے، وہ جب رستے میں کوئی پولیس والے وغیرہ روکتے تو شیشہ نیچے کر کے کارڈ دکھا دیتا ہے اپنا۔ تو ناظرین، کراچی میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑی ہاربل قسم کی رپورٹ ہے جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب لاسٹ ویک میرے پروگرام میں بھی موجود تھے، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ جی نشہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اب تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو سٹی کی طرح کراچی بھی ڈرگ کیپٹل بن گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احمد رحمان نے یہ ایک اپنا یہ اسٹنگ آپریشن کیا ہے، اس میں بھی جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں، پلس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور لڑکوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بزی رکھا جائے تاکہ وہ اس قسم کی غلیظ لتوں میں نہ پڑیں۔ لڑکیاں کیوں یہ منشیات کا استعمال ان میں کیوں بڑھا ہے؟ اس پر میں ڈاکٹر وجاہت میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کروں گی۔ کیوں یہ کون سی سائیکولوجیکل بیماریاں خواتین میں آ رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو، اس میں 2-3 وجوہات ہیں جو ہم ڈاکٹرز نے گزشتہ خاص طور پہ 5 سال میں دیکھی ہیں۔ نمبر 1 یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ مرد کے مقابلے میں خواتین کے موڈ سوئنگ زیادہ ہوتے ہیں، بہت ساری کازز ہیں، اس میں ڈپریشن بھی زیادہ آتا ہے، لیکن انہوں نے کوپ کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل میں ڈالنے کے بجائے، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو جاگنا، مستقل جاگنا اور مستقل جاگتے رہنے کے بعد آپ کی ساری چیزیں پروان چڑھتی ہیں، پھر ڈپریشن خود پیدا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 10 میں سے 7 خواتین نے مجھے یہ بات بتائی، قسم کا ریسرچ ہم نے کیا تھا، کہ ہمارے جب موڈ ڈپریس ہوتا ہے تو ہم اسے جان چھڑانے کے لیے نشہ کرتے ہیں، ہمیں وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے، اور پھر ہم اس کی عادت ہو جاتی ہے، افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مرج ہوتے ہیں، پھر ان کی ٹیم بنتی ہے، اور آگے جا کے پھر ڈرگ اینڈ کرائم یہ بالکل بہن بھائی کی طرح ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی سب سے پہلے بولنا چاہوں گا کہ سب سے مینٹل النیسز، ڈپریشن، دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پیئر پریشر اور اپنے آپ کو کسی بھی ایک خاص جگہ پہ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بڑی ناکام ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی ان لوگوں میں بٹھائیں جو کہ ہمارے یہاں سو کال بڑے ہائی جینٹری ہے۔ اس چکر میں بھی بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایجوکیشن چھوڑ دی ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنانا چھوڑ دیا ہے، اپنے اندر جو ہمارا کردار ہے اس پہ کام نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک کھوکھلی سی شکل بنا لیتے ہیں، ایک میک اپ زدہ لائف ہو جاتی ہے جو 1-2 دن چلتی ہے، اور اس کے بعد ہم جب ڈاؤنرز میں جاتے ہیں، جب ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کرتے کیا جا رہے ہیں۔ انفیریورٹی کمپلیکس بھی بہت بڑی وجہ ہے یہ منشیات کے استعمال کے لیے۔ سب سے عام فیکٹر بیسکلی کراچی میں، کیونکہ آپ کراچی کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے، سب سے عام وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ بے روزگاری لگتی ہے؟ خواتین میں گھریلو پریشانیاں لگتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ان کی تباہی ہے، مسئلہ بڑا کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑی پرانی بات ہے، آبسلیٹڈ ہے، کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہم نشہ کرتے ہیں، یا تو پھر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں مسائل ہیں۔ بھائی وہ تو سب کے ہر گھر میں مسائل ہیں، سب تو نشہ نہیں کر سکتے۔ بیسکلی یہ ہمارے اندر کی خواہش ہے، ہمارے اندر یہ چیز چاہت ہوتی ہے کہ ہم اس چیز پہ لے کے جائیں، اور کوئی بھی برا کام کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے کہانی خود بناتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کہانیاں آپ سنتے ہیں ہمیں اس سے اس کا کوئی تعلق ہی کا سمجھ نہیں آتا۔ بیسکلی آپ خود نشہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر وہ ایک سو کال ریوارڈ قسم کا ایک مل رہا ہوتا ہے، اور ہلکے ہلکے آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ 1-8 مہینہ وقتی طور پہ اپنی مرضی سے کریں گے، لیکن 2-4 مہینے کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کی جسمانی ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اندر خرابیاں یوں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے 2-2 دن جاگنا ہے، 2-2 دن آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ وجاہت وقت میرا ختم ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ جو عادی ہو جائیں، اس لت میں پڑ جائیں، ان کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے نارمل لائف میں؟ آسان ہے، کیونکہ ایڈکشن میں بہت کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نشے میں پھنس گئے ہیں، آپ ایک ویشیس سرکل میں پھنس گئے ہیں جہاں نہیں لکھ پا رہے، تو پلیز سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اپنے ساتھیوں کے کہنے پہ کچھ رائے قائم نہ کریں، بلکہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، کسی سائیکیٹری میں جنہ میں آ جائیں، ہم لوگ دیکھ لیں گے، لیکن پلیز اپنے آپ کو اس طرح نہ کریں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی ڈرگس ختم ہو جاتی ہیں لیکن نشہ ختم نہیں ہوتا آپ کے، اور پھر وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو بہت بڑا کردار اس وقت حکومت کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔